بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الأطهي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي له الفداء. أما بعد، مسلسل آپ شرکت کر رہے ہیں ان کلاسوں میں، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ اس کے مبارک مہینے میں آپ کی خدمت میں ہم پہنچ سکیں اور وہ باتیں جسے نبیوں نے اور اماموں نے مختلف قربانیاں یہاں تک کہ جان کی بازی لگا کر ہم تک پہنچائی، ہم جیسے معمولی طالب علم آپ کے سامنے اسے پیش کریں. اگر آپ سب کی رائے ہو تو کل کی کچھ باتوں کو دوبارہ ریپیٹ کر دیں، اس کے بعد آج کا درس شروع کریں. کل ہمارا موضوع تھا دین کی ضرورت، اور آج اسی سے مربوط دین اور انسان کا آپس میں رابطہ. دین کی تعریف کل ہم نے کی تھی، اگر کسی کو یاد ہے بتانا چاہتا ہے تو کھڑے ہو کر کے بآواز بلند دین کی تعریف کیا تھی، ڈیفینیشن دین کی ہم نے کل بتائی تھی بلا جھجک. کوئی بھی دین، جی فرمائیں. دین کی تعریف جو آپ نے لکھا ہے، دو لفظوں میں کہی تھی، دین، اس کا مطلب سب کے ذہن میں ہے، وہ زبان پہ نہیں آ رہا ہے. دین الہی راستے کا نام ہے. دنیا میں بہت سارے راستے ہیں، ہر پڑھا لکھا اپنی جگہ ایک دین لیے ہوئے بیٹھا ہے. دین عربی لفظ ہے، کہیں جگہ کے معنی میں ہے، کہیں راستے کے معنی میں ہے، اس سے ہمیں نہیں لینا دینا ہے. لیکن دین سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ خاص معنی دین کے یعنی الہی راستہ. الہی راستہ کا مطلب اس کو کھول کے ہم نے واضح کیا تھا، یعنی وہ راستہ کہ جسے نبیوں نے پہنچایا ہے تاکہ ہم اپنی فکر کو، اپنے عمل کو سنوار سکیں اور دنیا میں بھی کامیاب رہیں، یہ زندگی جو اس وقت ہے، اور آخرت میں بھی خوش بخت ہو سکیں. دین یعنی یہ. اسی لیے ایک جگہ چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ ہمیں کمزور مومن پسند نہیں ہے. کیا کہتے ہیں امام؟ کمزور مومن ہمیں پسند. کمزور مومن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دبلا پتلا ہو، لڑائی نہ کر سکتا ہو، یہ نہیں مراد ہے. یعنی جس کا دین کمزور ہو، جو دین کو صحیح طور پر نہ جانتا ہو،
جس کی فکریں اور عقائد صحیح نہ ہوں، اس کو کہا ہے کمزور مومن۔ اب سوچ لیجئے، کمزور مومن دین کی زبان میں، اماموں کی زبان میں وہ ہے کہ جس کا صحیح دین نہ ہو وہ کمزور ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ تو جب دین الہی راستہ ہے، اللہ کا بنایا ہوا راستہ ہے، تو پھر یہ سوال قائم کیا تھا ہم لوگوں نے کہ کیا ہم اپنے لیے اس دنیا میں راستہ بنا سکتے ہیں؟ 3 صورت نکالی تھی، کیونکہ دین کی تعریف میں ہم نے کہا اللہ کا راستہ، لہذا تھوڑی دیر کے لیے ہم اسی فقط راستے کو لے کر کے اللہ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہتے ہیں اللہ کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے، فقط راستہ چاہیے۔ تو پھر ہم نے قائم کیا 3 صورتیں بنائی کہ 3 صورت نکلتی ہے منطقی اعتبار سے، لاجیکل 3 صورت ہے، 3 صورت کے علاوہ کوئی چوتھی نہیں ہے۔ یا ہم اتنی قوت اور طاقت رکھتے ہیں کہ راستہ ہم خود اپنے لیے بنائیں اور اس پر چلیں، یا پھر دنیا کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تھنکرس ہیں، اہل نظر ہیں، فلسفی حضرات ہیں، دانشور طبقہ ہے، ہم ان کے راستے کو لے لیں، ان سے کہیں آپ کوئی ہمارے لیے راستہ بتائیے، یا پھر آخر میں ہم کہیں جس نے پیدا کیا ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، بس وہی راستہ ہمارے لیے بنا سکتا ہے۔ پہلی 2 صورتیں قابل قبول کیوں؟ 3 دلیلیں تھیں۔ نمبر 1، ہم اپنے لیے راستہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ شکریہ، چونکہ ہمارا علم محدود ہے۔ نمبر 2، ہم دنیا میں اپنی خواہشوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، یعنی ہم جہاں عقل سے فیصلہ کرنا چاہیے خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، لہذا حق ناحق باطل ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، لہذا ہم حق نہیں دے پاتے۔ نمبر 3، جی فیصلہ کرنے کے بعد، کام کرنے کے بعد، بہت بڑے ہم تھنکر ہیں، بہت بڑے پروفیسر ہیں، لیکن سب کے آپ دیکھیں گے کہ یہ نظریہ اس وقت ہمارا تھا 10 سال پہلے، مگر آج ہمارا نظریہ بدل گیا ہے کہ نہیں؟ اس وقت ہم یہ کہتے تھے، یہ تھیوری تھی ہماری، لیکن آج یہ تھیوری باطل ہو چکی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے حضرات ہیں یا اس سے نیچے، جب پڑھے لکھوں کی بات کرتے تو نیچے والوں کی کوئی بات ہی نہیں ہے، یعنی نظریہ قائم کرنے کے بعد مطالعہ بڑھتا ہے، اسٹڈی بڑھتی ہے، نظر میں وسعت پیدا ہوتی ہے، پچھلی نظر کو باطل خود یہی قرار دیتا ہے جس نے 5 سال 6 سال فیصد لکھ کے پڑھایا، اس کے اوپر ڈاکٹریٹ دی، اب اس کے بعد کہتا ہے جی نہیں میں اس کا قائل۔ یہ سائنس میں بہت ہوتا ہے، ایک تھیوری لے کے چلے، 1 سال تک ریسرچ کی، اس کے بعد دیکھا سست تھی ریسرچ، بیکار تھی، اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، دوبارہ سے 12۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جہاں علم محدود، جہاں خواہشات کا غلبہ ہے، وہیں جس چیز کو کسی وقت وہ یقینی سمجھتا ہے، بعد میں اسی کو کیا سمجھتا ہے؟ باطل ہے، خراب ہے۔ تو ہمارے اندر 3 عیب پایا جاتا ہے، یہی تینوں عیب جن کو ہم پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، جن سے ہم توقع رکھتے ہیں، ان کے اندر بھی یہی عیب پایا جاتا ہے۔ تو نہ ہم اپنے لیے راستہ بنا سکتے ہیں، نہ دوسروں کا راستہ ہمارے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے۔ بچتی ہے ایک صورت کہ ہم اپنے مالک اور خالق کے خود کو حوالے کر دیں اور کہیں جو تو نے راستہ بنایا اور بتایا بس وہی، یوں ہی بلا دلیل۔ اس کی بھی دلیل ہے۔ کیا دلیل تھی؟ کہ اگر کوئی چیز آپ نے بنائی ہے اور وہ خیال، وہ تصور، وہ پروڈکٹ کسی اور کا اس سے پہلے نہیں تھا، تو یہ آپ ہی کو حق پہنچتا ہے کہ اس کے استعمال کا طریقہ، اس کے خراب ہونے پر بننے کا سلیقہ اور طریقہ، اس کی خصوصیات، اس کے فوائد سب آپ بتائیے۔ یہ روزمرہ زندگی میں ہم لوگ کرتے ہیں،
نئی چیز لینے جاتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی بک کہاں ہے، اس کی کتاب کہاں ہے، رہنما کتاب پڑھتے ہیں، اس کے مطابق چیز کو استعمال کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی چیز ہیں، اس نے مجھے بنایا ہے، وہ ہمارے کل پرزے سے زیادہ واقف ہے، لہذا اسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہی راستہ بھی بتائے اور وہی چلنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھائے۔ لہذا اس نے نبیوں کا، رسولوں کا سلسلہ قائم کیا اور اس نے ہدایت کے لیے 1,00,000 کتنے ہزار، مولا کائنات کہتے ہیں فبعث فیہم، اگر لکھ سکتے ہیں لکھیے، کیوں ہم اللہ کے حوالے ہیں، کیوں ہم اللہ کے سامنے تسلیم ہیں، کیوں ہم اس کے راستے پر چلنے کے لیے دل و جان سے تیار ہیں، آنکھ بند کر کے نہیں، عقل کیونکہ کہتی ہے۔ اس کو مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کلیئر کیا ہے، فرماتے ہیں فبعث فیہم رسلہ وواتر الیہم انبیاءہ لیستادوہم میثاق فطرتہ ویذکروہم منسی نعمتہ۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 1، نہج البلاغہ گھر میں ضرور ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو ایک شیعہ کے گھر میں مولا کی کتاب ہونا چاہیے، چاہے ہندی میں اور چاہے اردو میں، بازار میں دونوں موجود ہے۔ خطبہ نمبر اٹھائیے نمبر 1 اور اس میں یہ عبارت تلاش کیجئے، یہ لائن فبعث فیہم رسولہ، پہلا لکھ لیجئے، اس کے بعد دیکھتے چلے جائیے کیا فرماتے ہیں مولا۔ پس اللہ نے لوگوں کے درمیان اپنے رسولوں کو بھیجا اور مسلسل اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا۔ کیوں یہ اہم ہے، ریزن کیوں بھیجا؟ بلا وجہ انبیاء بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دنیا کا معمولی وزیر اعظم، اس کے پاس 2 منٹ بھی نہیں ہے، 5 منٹ بھی خالی نہیں ہے، اتنا منظم ہے، اتنی ڈسپلن ہے اس کی زندگی میں۔ نبیوں کے یہاں جو عقل کل ہے ہمارے نزدیک، کیا وہ بیکار ہیں؟ یوں ہی بیٹھے ہوئے تو اس کے بعد معاذ اللہ جاؤ بس دنیا میں تم؟ جی نہیں، ریزن لیستادوہم میثاق فطرتہ، اس لیے انبیاء آئے، اس لیے ان کا سلسلہ اس دنیا میں قائم ہوا تاکہ وہ فطرت جو دل میں ہمارے پہلے سے تھی پیدائشی طور پر، اس کو یہ ابھار دیں، دبی ہوئی تھی۔ خالی انبیاء کا کام یہ ہے کہ اپنی باتوں کے ذریعے سے، اپنے موعظے کے ذریعے سے، اپنے بیان کے ذریعے سے چھپی ہوئی عقلوں کو فقط ہمارے ہاتھ میں دے دیں۔ عقل نہیں دیں گے، عقل تو میرے پاس ہے۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقل لے کے آتا ہے، مگر استعمال آنکھ لے کر کے آتا ہے، مگر آنکھیں نہیں دکھتی، نہیں پہچانتا۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے پہچانتا ہے، اور آنکھ لے کے آیا ہے، ہاتھ لے کے آیا ہے، مگر استعمال کرنے کی صلاحیت ماں باپ غذا دے دے کر کے اسے اس قابل بنا دیتے ہیں کہ جو چیز پیدائشی طور پر لے کے آیا ہے وہ اس کو استعمال کر سکے۔ یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ بدن کو استعمال کے قابل، آپ نے ہاتھ بڑھا دیا ہے، 2 کی جگہ 3 آنکھ دے دیے بچے کو، نہیں بہنی، یہی کام انبیاء کا ہے، ہم نہیں کر سکتے تھے۔ ہم عقل لے کر کے آئے تھے مگر خوابیدہ تھی، سوئی ہوئی تھی۔ انبیاء اس لیے آئے تاکہ جو عقل ہمارے اندر چھپی ہوئی تھی کچھ ایسا کریں، کچھ ایسا بتائیں کہ وہ عقل جاگ اٹھے، وہ فطرت جاگ اٹھے اور ہم سمجھیں کہ ہم کیا ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ لیستاد میثاق فطرت، ہم سے اللہ نے وہی پیمان لے لیا تھا، کس چیز کا؟ کہ تم ہماری عبادت کرو گے، شیطان کی عبادت۔ انبیاء آئے تاکہ اسی چیز کو یاد دلائیں کہ تم اللہ کے یہاں سے کچھ وعدہ کر کے آئے ہو، بھلا نہ دینا۔ وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَ نِعْمَتِ، وہ نعمت جو ہم نے
آپ نے دنیا میں آنے کے بعد بھلا دیا ہے، اس کی یاد دہانی کرا دیں۔ اب پتہ چل گیا کہ نبی کیوں آیا، رسول کیوں آیا، صرف اس لیے کہ دل میں جو اللہ کی محبت لے کر کے آئے تھے، پوجا کا جذبہ لے کے آئے تھے، عبادت کا اور اطاعت کا جذبہ لے کے آئے تھے، اور ابھی وہ خوابیدہ تھا، سویا ہوا تھا، وہ فقط اس کو جگا دیں۔ یہ ہے دین کا کام۔ دین کا کام بس اتنا ہے۔ لہذا حدیثوں میں ہے کہ جس کے پاس دین آ گیا سارے کمالات اس کے پاس آ گئے، جس کے پاس ایمان آ گیا ساری زندگی اس کے پاس آ گئی، اب وہ باعزت ہے، اب وہ محترم ہے، اب وہ انسانی تقاضوں کو مکمل طور پر پورا کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے دین کا پہلا کام یہ ہے کہ عقلوں کو بیدار کرے اور انسان کو متوازن بنائے۔ اب یہ لفظ نہ بھولیے گا، ہمیں اور آپ کو معتدل متوازن بنانا چاہتا ہے۔ مثال ترازو، آپ ترازو ایسے لیجیے، ایسے ہوگا تو ترازو کہا جائے گا متوازن ہے، نہ ادھر جھکا ہوا ہے نہ ادھر، تو یہ اچھی چیز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں عدالت وغیرہ لگتی ہے، چیف جسٹس وغیرہ بیٹھتے ہیں، وکیل وغیرہ، تو وہاں آپ دیکھیں ترازو بنا ہوا رہتا ہے، اور ترازو ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا، ایسے رہے گا بالکل، دونوں پلڑے برابر، یعنی کیا مطلب متوازن ہے۔ انسان کو اس دنیا میں متوازن ہونا ہے، جیسے ترازو میں دونوں پلے برابر، ورنہ عدل اور انصاف ہم نہیں دے سکتے۔ باپ ہے تو بیٹے کا حق باپ کی حیثیت سے ادا کرنا پڑے گا، بیٹا بالغ ہو گیا تو بیٹے کو باپ کا احترام کرنا پڑے گا، شادی ہو گئی تو شوہر کو زوجہ کا حق ادا کرنا پڑے گا، زوجہ بن گئی تو شوہر کا حق زوجہ کو ادا کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا ابا کا حق اماں کو دے دیا جائے، اماں کا حق بابا کو دے دیا جائے، شوہر کا حق پورا کا پورا زوجہ کو دے دیا جائے، زوجہ کا حق ابا اور اماں کو دے دیا جائے۔ ابا کا بھی حق ادا ہونا ہے، ماں کا بھی حق ادا ہونا ہے، شوہر کا بھی حق ادا ہونا ہے زوجہ کی طرف سے، اور شوہر کی طرف سے زوجہ کا بھی حق ادا ہونا ہے، اور جتنے خاندان کے لوگ ہیں سب کے حقوق ادا ہونے ہیں۔ اسلام بھی ہمیں بتاتا ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے شادی ہوئی ابا اماں کو بھول گئے، جب تک شادی نہیں ہوئی تھی ابا اماں سب کچھ تھے۔ یا یہ بھی نہیں ہو سکتا ابھی تک تو بیٹا محترم تھا باپ کے نزدیک، جہاں شادی ہوئی وہیں سے بکھیڑے، اس کا مطلب گھر میں دین۔ اب آپ سنیں گے بہت مولا مولا ہم لوگ کرتے ہیں، سن لیجیے، اسی میں شہادت ہے، خلیفہ ہیں آپ۔ خلیفہ کا مطلب کیا؟ صدر، وزیر اعظم، ہم خلیفہ کہتے ہیں، یعنی آج کے زمانے میں جو نام آپ دے دیجئے، ملک کا سربراہ، پوری مملکت اسلامیہ علی کے قبضے میں۔ کتنے ہٹو بچو آج کی اگر گاڑیاں ہوتی کتنی بستیاں جلتی مولا کے پیچھے، کتنے گن لیے ہوئے، آپ تصور کریں۔ مگر یہی علی خلیفہ ہونے کے باوجود ایک خاتون نے دیکھا کہ یہی رضا جو ہم لوگ ڈالتے ہیں ڈالے ہوئے، اور کچھ بازار سے سامان ہے اس میں چھپا کے جا رہے ہیں۔ خاتون کی نظر پڑی، کیا بامعرفت رہی ہوگی، اس نے کہا آقا اجازت دے دیجئے میں گھر پہنچا دوں۔ لفظ سنیے مولا، خلیفہ وقت ہیں، کہتے ہیں میں اپنے اہل و عیال کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں ان کی خدمت کروں۔ یہ ہے علی اور یہ ہے عدالت علی۔ اب آ گئی یہ بات تو سنیے، انتقال ہو گیا۔ لبنان کے ایک عیسائی مورخ تھے جناب جورداء، عیسائی تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہمارے مولا پر، عربی میں لکھی، ہم نے ان کے بیانات پڑھے، ابھی 2 سال 3 سال پہلے زندہ تھے، بہت اچھے رائٹر، بہت بڑے ادیب۔ معلوم ہے کتاب کا نام کیا رکھا؟ عیسائی تھے، چند جلدوں میں وہ کتاب ہے،
لکھا الامام العلی صوت العدالت الانسانیہ، علی عدالت انسانی کی آواز، عدالت انسانی کی آواز، نہ عدالت شیعہ کی آواز، نہ عدالت مسلمہ کی آواز، ساری دنیا کے انسانوں کی عدالت اور انسان کی آواز اگر اکٹھا کی جائے تو علی علی بنتا ہے. کس کی نظر میں؟ ایک عیسائی کی نظر میں. اور پھر واقعہ لکھا اسی کتاب میں جو میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا کہ خلافت عمر کے زمانے میں علی نے دیکھا کہ ان کی جو زرہ گم ہو گئی تھی وہ ایک یہودی یا عیسائی کے ہاتھ میں ہے. ظاہر بات ہے مال علی کا تھا، دعویٰ کرنا بھی اپنا حق لینا ضروری ہے. مولا نے کہا یہ میرا ہے، اس نے کہا آپ کا نہیں ہے. کہا تو چلو خلیفہ کی خدمت میں. خلیفہ عمر سے آئے. اب سنیے مولا کائنات کیا ہیں. دیکھیے اسلامی عدالت کے قوانین الگ ہیں. اس وقت مولا کائنات اور وہ جس کے ہاتھ میں زرہ ہے عدالت کی نظر میں برابر ہیں. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ جب تک شاہد نہ ہو، جب تک ثابت نہ ہو، تب تک نہ ہم تہمت لگا سکتے ہیں نہ مجرم بنا سکتے ہیں. اسلامی عدالت کے قانون کے اعتبار سے حضرت عمر نے کہا کہ علی آپ کہتے ہیں یہ ذرا آپ کی ہے، کوئی آپ کے پاس گواہ بھی ہے؟ تو مولا نے کہا نہیں گواہ تو نہیں ہے. تو چوری پہ گواہ کہاں ہو سکتا ہے؟ کوئی چیز اگر کوئی چرا لے جائے تو آپ کہاں سے گواہ لائیں گے؟ مولا نے کہا نہیں گواہ نہیں ہے. تو یہ بات بالکل صحیح تھی. کہا اگر گواہ نہیں ہے تو میں آپ کے حق میں فیصلہ، اور بالکل صحیح بات تھی. مگر دیکھیے جوردار لکھتے کیا ہیں، مگر ایک غلطی حضرت عمر سے یہ ہوئی کہ مولا کو ابو الحسن کہہ کے پکارا، اور وہ جو جس کے ہاتھ میں زرہ کی اور مسلمان نہیں تھا اس کا نام لے کر کے پکارا. لکھا ہے جوردار میں کہ علی کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہو گئے. حضرت عمر یہ سمجھے کہ چونکہ میں نے دونوں کو ایک جگہ کھڑا کیا ہے ایک صف میں، شاید علی کو یہ بات گراں گزری. تو حضرت عمر نے کہا یا علی آپ کو برا محسوس ہوا کہ مدعی اور مدعا علیہ ایک ہی جگہ کھڑے ہوئے ہیں؟ کہا نہیں، بلکہ مجھے برا یہ لگا کہ اسلامی اعتبار سے ہم دونوں ابھی برابر ہیں. تم نے میرا نام احترام سے لیا، میرے لقب سے مجھے یاد کیا، اور تم نے اس کا نام لیا، جبکہ تمہیں انصاف دینا تھا تو یا دونوں کا نام لیتے یا دونوں کو لقب سے پکارتے. یہ کون لکھ رہا ہے؟ ایک عیسائی مورخ. دین جن کے ہاتھوں ہم تک پہنچا ہے وہ اپنے حق میں اتنے انصاف پسند ہیں. اگر یہ باتیں ہم لوگ کے سامنے رکھ دی جائیں تو شیعہ جوان بالکل بدل جائے گا، شیعہ سماج بالکل بدل جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں گھروں میں جو جھگڑے ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. اب آئیے ایک اور چیز اور اس کے بعد اصلی بحث ہم شروع کرتے ہیں. دیکھیے ہمارے اماموں کی نظر میں سب سے بڑی سلامتی جان کی سلامتی نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں اگر کوئی پیدا ہوا ہے تو ائمہ کی نگاہ میں مرتے دم تک دین کا صحیح اور سالم رہنا سب سے اہم ہے. مولا علی فرماتے ہیں سلامت الدین احب الینا من غیر، دین کی سلامتی مجھ علی کے نزدیک تمام باتوں سے اہمیت رکھتی ہے. بس میں اس کو یہیں پہ اس چیپٹر کو بند کرتا ہوں اور پھر اپنے موضوع پر آتا ہوں. کیا رابطہ ہے دین اور انسان کا؟ دین کی تعریف الہی راستہ. الہی راستہ کا مطلب نبیوں کا بتایا ہوا راستہ، رسولوں کا بتایا ہوا راستہ، تاکہ ہماری عقلوں کو، ہماری فطرت کو وہ جو بھولی ہوئی نعمت ہے اس کو وہ
یاد دلائیں. یعنی وہ نعمت کیا ہے؟ یعنی اللہ کی عبادت، اللہ کا ایک ماننا جو ہر ایک کی فطرت میں ہے. نبیوں کا کام یہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد تمام انسانوں کو بتائیں کہ تم صرف اللہ کے بندے ہو، کسی اور کے بندے، لہذا اسی کے دین پر تم چلو. اور ہم نے ثابت کیا کہ صرف اللہ ہی کا دین قابل عمل ہو سکتا ہے اور کسی کا نہیں ہو سکتا. اب آج سنیے کیوں. اس لیے کہ اس دنیا میں 3 طرح کے روابط ہو سکتے ہیں، تعلقات. پہلا رابطہ ہے کسی کے ذہن میں بتا سکتا ہے کس کس قسم کے رابطے ہیں؟ بولیے. کلاس میں بولنے کا الگ مزہ ہے، نہیں بھی اگر غلط بھی ہوگا انشاءاللہ سیکھ جائیں گے پھر اور بہتر طریقے سے. کیسے کیسے روابط ہیں اس دنیا میں ہمارے؟ ہے کسی کی نظر میں کچھ؟ وائٹ بورڈ استعمال کریں تو شاید. دیکھیے ہم ہیں یعنی انسان، تین رابطہ ہے. انسان کا رابطہ کیا لکھا ہوا ہے؟ خدا سے. اس کو لکھ لیجئے. انسان کا رابطہ انسان سے، انسان کا رابطہ کائنات سے. یہ 3 رابطے ہیں. اس کے علاوہ کوئی رابطہ ہم کو بتائیے جو اللہ کو نہیں مانتے. تو یہ 2 رابطے تو نہیں ہیں. بھئی ہم لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں، اس سماج میں بلاخرے ہر ایک سے رابطہ ہے. گھر میں گھر والوں سے، باہر والوں سے، انسان کا انسان سے رابطہ. اور اس کے بعد انسان کا کائنات سے، اس پوری دنیا کا رابطہ ہے. جیسے ہم ہیں، اس میز سے ہمارا رابطہ ہے. اس میز کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اس وائٹ بورڈ کو ہم استعمال کر رہے ہیں. نہ یہ جان رکھتی ہے نہ یہ جان رکھتی ہے. ابھی ہم لوگ دودھ حاصل کرنے کے لیے، مکھن حاصل کرنے کے لیے گائے پال لیں، بھینس پال لیں تو جاندار سے ہمارا رابطہ ہو جائے گا. درخت اپنے گھر میں لگا لیں. کائنات میں سب چیزیں ہیں کہ نہیں؟ کائنات یعنی تمام چیزوں سے انسان کا رابطہ ہے. آپ سے میں پوچھتا ہوں، دنیا والے کون ایسا شخص ہے کہ جو ہمیں کہے کہ انسان اگر اس کو فی الحال نہ مانے، کمیونسٹ ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے، ملحد کافر ہو جائیں، کوئی بات نہیں، اگر کافر ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے مشکل تو نہیں ہے نا؟ خیال میں، ہاں دل میں نہیں، ورنہ تو پھر مشکل ہو جائے گی. مان لیجیے یہ چیز نہیں ہے تو کوئی ہمیں بتائے کہ انسان کا انسان سے کیسے رابطہ؟ سلام کر کے، تحفہ دے کر کے، جیب میں اس کے ہاتھ ڈال کے چوری کر کے، خدمت کر کے، کیسا رابطہ؟ کون بتائے؟ پہلے ہم نے دین کی تعریف کی ہے. دین الہی راستے کا نام ہے. ہم رابطہ بنائیں نہیں ہو سکتا کیونکہ 3 آیت تھا اگر ہم بناتے ہیں. دوسرے راستہ بنائیں نہیں ہو سکتا، وہی 3 آیت وہاں پہ. آخر میں ہم پہنچے صرف اور صرف اللہ کا راستہ. تو اب آپ تسلیم ہو جائیے کہ جب یہ لوگ اہلیت نہیں رکھتے، لیاقت نہیں رکھتے، تو پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے توبہ اور صلہ کرنے میں کیا مشکل ہے؟ سیدھا کہہ دو اللہ تو آقا ہے اور میں غلام ہوں، اس میں کیا مشکل ہے؟ لہذا دین ہی بتائے گا کہ انسان کا رابطہ، مسلمان ہیں ہم لوگ، انسان کا رابطہ خدا سے کیسا ہو، انسان کا رابطہ انسان سے کیسا ہو، اور اس کائنات سے ہمارا رابطہ کیسا ہو. اب اگر کسی کو کوئی آیت یاد ہے تو بتائے کہ انسان کا رابطہ اللہ سے کیسا ہونا چاہیے. کوئی حدیث، کوئی آیت بتائیں. ہے کچھ ذہن میں؟ جی شکریہ. ایک آیت اور بہت اچھی بات. اللہ کے رابطے کے لیے پوری قرآن مجید میں آیتیں بھری پڑی. ایک یہی ہے جو سنتے رہتے ہیں. ایک اور ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. یہاں عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے پیدا کیا.
عبادت کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس نے پیدا کیا ہے، مفسرین نے یہ بات کہی ہے، تاکہ ہم اس کو پہچانیں۔ دیکھیے ہم آپ کو اگر پہچانتے ہیں تبھی ہم آپ کا احترام کریں گے۔ ابھی کوئی شخصیت آ کے یہاں بیٹھ جائے اور ہم آپ نہ پہچانتے ہوں تو احترام نہیں کر پائیں گے، لیکن اگر پہچانتے ہوں تو احترام کریں گے۔ دیکھیے قرآن مجید کی یہ باریکی ہے، اس نے کہا ہم نے تم کو پیدا کیا تاکہ عبادت کرو، حالانکہ تم سے کہنا چاہیے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا تاکہ تم مجھے پہچانو، لیکن عبادت کہہ کے اس نے یہ کلیئر کر دیا اسی وقت تم ہماری عبادت کرو گے جب ہم کو پہچان جاؤ گے۔ پہچان نہ کہہ کے اصل جو لازمہ تھا اس کو کہا، یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ تم ہماری عبادت کرو، یعنی عبادت سے پہلے کے اسٹیپ ہے، قدم ہے، وہ کیا ہے؟ پہلے ہمیں پہچانو۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ تاکہ ہم اسے پہچانیں، پہچاننے کے نتیجے میں اس کی عبادت ہم کریں۔ دوسری آیت وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے مومنو، اے انسانوں، موت آنے تک ہماری عبادت کرتے رہو۔ یقین یہاں موت کے معنی میں ہے۔ وَاعْبُدْ عبادت کرو، رَبَّكَ اپنے پروردگار کی، حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ دنیا والے نہیں بتا سکتے کہ اللہ کا انسان کا رابطہ کیسا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد حدیثوں نے بتایا کہ اللہ کا رابطہ کیسے؟ نماز پڑھ کے، اللہ کا رابطہ کیسے؟ زکات دے کے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ روزہ رکھ کر کے، خرچ کر کے، کسی غریب اور فقیر کو کچھ دے کر کے، یہ سب قرآن مجید میں ہے۔ ایک آیت اور ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ نساء یعنی سورہ نساء 145ویں آیت، اس کو لکھ لیں اور دیکھ لیجیے گا ترجمہ۔ اور ایسے شخص سے یعنی انسان سے زیادہ اچھا کس کا دین ہوگا؟ قرآن مجید کہتا ہے ایسے انسان سے اچھا کس کا دین ہوگا جو کہ اپنا چہرہ، اپنا رخ اللہ کی طرف جھکا دے۔ یعنی جو اللہ کی طرف جھکتا ہے، جو اللہ کی طرف اپنا دل اور اپنا سر جھکاتا ہے، اس سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے گائیڈ کر رہا ہے قرآن مجید، رہنمائی کر رہا ہے۔ اور ساری دنیا میں جتنے لوگ ہیں سچے یا جھوٹے، سب کا دل اسی کی طرف جھکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے یہ لوگ جو میرا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کافر ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، یہی جب کشتی پہ سوار ہوتے ہیں اور کشتی مجھار میں پھنستی ہے تو ان کا دل ہماری ہی طرف آتا ہے اور آخر میں ہماری طرف متوجہ ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے کہ جب یہ دنیا میں پہنچتے ہیں ساحل پر تو پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ واللہ کچھ نہیں ہے، ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ لیکن جب مصیبتوں میں پھنستے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی میں اگر کوئی ہے تو ہم پہچاننا چاہیں اللہ والا ہے تو ضروری نہیں کہ ہم پہچان سکیں۔ یہ دیکھیں کہ اس کے دل میں مصیبت کے وقت کون آتا ہے۔ اب ایک لطیفہ سن لیجیے، یعنی حقیقت ہے یہ۔ حضرت امام خمینی سے پہلے یعنی 36 سال پہلے ایران میں شہنشاہی حکومت تھی، تاناشاہی تھی۔ اس حکومت میں ایک متفکر کام کرتا تھا، اس کا کام تھا لکھنا پڑھنا، ساری بہت بڑا متفکر اپنے زمانے کا تھا، اور کمیونسٹ خیال سے وہ بہت متاثر، یعنی لا مذہب تھا۔ وہ کہتا تھا میرے پاس 1001 دلیل ہے اللہ کے نہ ہونے پر۔ کیا کہتا تھا؟ میرے پاس 1001 دلیل ہے کہ اللہ نہیں ہے۔ اتفاقاً بادشاہ سلامت اس سے ناراض ہو گئے اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ دیکھا گیا کہ جیل سے قریب سے کچھ لوگ گزرتے ہوئے سنتے کہ کوئی رو رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے۔ اب وہ کان لگا کے سنا تو وہی صاحب جو اللہ کا انکار کرتے تھے، کمیونسٹ بتاتے تھے اپنے کو اور کہتے تھے ہمارے پاس 1001 دلیل ہے اللہ کے نہ ہونے پر، وہی کہہ رہے تھے پروردگارا تو مجھے اس زندان سے اور جیل سے نجات دے دے۔ کتنا سچا ہے قرآن مجید۔ کیا کہتا ہے؟ جب یہ دریا کا سفر کرتے ہیں اور موجوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں
تبھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، خدایا تو ہمیں بچا لے. اور یہی جب ساحل پہ پہنچ جاتے ہیں، سمندر کے کنارے، تو پھر ہمارا انکار کر دیتے ہیں. قرآن مجید ہے، دین ہے کہ جو بتاتا ہے کہ انسان کا خدا سے رابطہ کیسے ہونا چاہیے. لہذا نماز اللہ یا اللہ کا رسول یا امام بتائیں گے، ہم اپنی طرف سے پیٹ سے نماز نہیں بنا سکتے. روزہ کیسے رکھا جائے گا، کیسے نیت ہوگی، دین بتائے گا. زکوٰۃ کب ادا ہوگی، دین بتائے گا. امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ساری چیزیں دین بتائے گا، اور اس کے علاوہ ہم کہیں سے یہ سب باتیں نہیں لے سکتے. اس کے بعد انسان کا انسان سے رابطہ. دیکھیے اگر دنیا واقعا دین کی بات مان لے تو اسی دنیا میں وہ اس دنیا کو جنت بنا سکتا ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کہتا ہے اگر اہل قریہ اللہ کے اوپر ایمان لے آئے ہوتے تو آسمان اور زمین سے اس کی برکتیں نازل ہونے لگتی ہیں. لیکن اگر سب کے سب ایمان لے آئے ہوتے، سب کے سب ایمان لے آئے نہیں. آج بھی نہ ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اور آپ جو حق بجانب اپنے کو سمجھتے ہیں سب سے کم تعداد آپ کی ہے. اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے، حق والوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے. اور یہ خود دلیل ہے حق بجانب ہونے کی، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے زیادہ تر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، زیادہ تر لوگ گنہگار ہیں، زیادہ تر لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، کم ہیں جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں. تو قرآن خود کہتا ہے کہ حق پسندوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے. یہی دلیل ہے شیعت کی حقانیت پر. زیادہ ہونا حق ہونے کی علامت، کیونکہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے ہم لوگ کے اوپر. بعض ہمارے سنی بھائی کہتے ہیں بھائی ہم لوگ تو اکثریت میں ہیں، آپ لوگ اقلیت میں ہیں، تو اگر ہم لوگ حق نہ ہوتے تو اتنے زیادہ نہ ہوتے. ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ بتائیے، ایمان سے بتائیے کہ اس وقت دنیا میں کرسچینٹی عیسائیت زیادہ ہے یا مسلم زیادہ ہیں؟ سب جانتے ہیں، پورا یورپ تقریباً، اس کے بعد یہاں کے اوپر بھی وہ لوگ جو پہلے پتہ نہیں کیا رہے ہوں گے وہ بھی عیسائی. سب کہتے ہیں، اخباروں میں ہے، کتابوں میں، کہ اس دنیا میں اکثر وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں. سوال میں مسلمانوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ کیا آپ ان کو حق بجانب اپنے مقابلے میں مان سکتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ ہیں؟ ہے سوال ہے کہ نہیں اپنی جگہ. پھر اس کے بعد بدھسٹ، بدھ مت کتنے ہیں اس دنیا میں؟ چین ایک طرف، کچھ تو ان کی تعداد ہے جناب ایک پورا سمجھ بر اعظم ہی ہے وہ ایک طریقے سے تعداد کے اعتبار سے. اس کے بعد جاپان، اس کے بعد ہمارے ملک میں کتنے بدھسٹ ہیں، تو ان کی تعداد بھی کم. تو اگر زیادہ ہونا حق کی علامت ہوتا تو عیسائی حق بجانب تھے، بدھ مت والے حق بجانب تھے، جو دیگر بتوں کی یہاں پوجا کرتے ہیں ان کی بھی یہاں اکثریت ہے، ہم لوگ کم ہیں. تو یہ ماننا پڑے گا کہ زیادہ ہونا حق پر ہونے کی علامت نہیں ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھ محمد والا. اب انسان کا انسان سے رابطہ، قرآن مجید کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے انسانوں اس پوری کائنات کو ہم نے تمہاری خدمت میں دے دیا ہے. دیکھیے ہوا پہ آپ کا کنٹرول ہے، جہاز بنا کے اڑتے ہیں، راکٹ داغتے ہیں، کروز میزائل پھینکتے ہیں، دریا میں سفر کرتے ہیں تو آپ کا کنٹرول ہے. یہ کشتی ہم نے دیکھا ہے، پورٹ ہم نے دیکھا ہے، گئے ہیں جناب یہ جتنا ہے ہمارا نیپیئر کالونی، ہاں یہ چھوٹا پڑ جائے گا، اتنی بڑی بڑی جہازیں ہیں. اور اس کے بعد یہ جو بڑے بڑے ٹرک گزرتے ہیں، یہ پورا ٹرک جو اس پر لوڈ ہوتا ہے اللہ نے کس کے حوالے کر دیا؟ آپ کے. کس کو؟ اس کائنات کو. انسان کا رابطہ، معاف کیجیے گا، انسان کا رابطہ انسان سے نہیں، یہ کائنات کی بات میں کر رہا ہوں، میں انسان کہہ گیا. انسان کا رابطہ کائنات سے، یعنی کشتی، دریا، آسمان، زمین سب ہمارے قبضے میں ہے.
ہم کس کے قبضے میں رہیں؟ یہیں سے خود حل ہو جاتا ہے، ہم خدا کے۔ وہ کہتا ہے میں نے پوری کائنات تمہارے لیے بنا دی، تم محترم ہو، تم بڑے ہو، یہ والی بات۔ انسان وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے آدم کی اولاد کو شرف دیا، بلندی دی، اور ہم ہیں کہ اس کو خشکی میں یعنی زمین میں اور اس کو دریا میں اٹھائے پھرتے ہیں، یعنی ہم ہیں کہ خشکی میں بھی بچاتے ہیں، زندگی دیتے ہیں، اور جب وہ دریا کا سفر کرتا ہے تو ہم ہی اس کو بچاتے ہیں۔ یعنی یہ پوری کائنات ہماری خدمت میں اور ہمیں اس کی خدمت میں ہونا چاہیے، مگر ہم اس کی خدمت میں نہیں رہتے۔ بہرحال لہذا خدا اور انسان کا رابطہ یہ دین بتاتا ہے، انسان کا کائنات سے رابطہ، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، پوری کائنات تمہارے حوالے ہے، تم جو چاہو کرو، البتہ شریعت نے بتایا ہے۔ اب آپ آ جائیے کائنات میں، شریعت کہتی ہے سن لیجئے، کائنات سے ہمارا اور آپ کا رابطہ کوئی نہیں بتا سکا آج تک، کسی میں ہمت نہیں ہے بتا سکے، اتنا نفیس انداز ہے اسلام کا۔ وہ کہتا ہے جانور اگر پال سکتے ہو پالو، اور اگر نہیں کھلا سکتے تو اسے آزاد کر دو۔ سنیں آپ، اسلام کہتا ہے آدمی کے چہرے پر تو کیا، جس کو ہم اب کہنا پڑ رہا ہے، جس کو ہم گدھا کہتے ہیں، اس کے چہرے پر بھی ہم تماچا نہیں لگا سکتے۔ آپ بتائیے تعلیمات کہاں ہیں؟ چہرہ اتنا محترم ہے جسم میں کہ انسانوں کے چہرے پہ تو ہم نہیں مار سکتے کسی بھی قیمت پر۔ اگر کوئی یہ کرتا ہے تو وہ اسلام کو نہیں جانتا۔ ہم جانور کے چہرے پر بھی پشت پہ مار سکتے ہیں، اتنا ہی کہ جتنا ضرورت، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ سوسائٹی کیا کرتی، میرا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں علمی گفتگو کر رہا ہوں۔ اسلام کیا کہتا ہے، میں اور آپ جانور کے چہرے پر بھی تماشا نہیں لگا سکتا ہوں، آپ کے اور اپنے چہرے پر۔ سن لیجئے، باپ اپنے بیٹے کو نہیں مار سکتا، سن لیجئے، چاہے کتنا بڑا وہ گناہ کیوں نہ کر دے، اور اگر اس نے مارا، کالا ہو گیا، لال ہو گیا، نیلا ہو گیا، تو باپ کو باپ ہوتے ہوئے اس کا جرمانہ دینا پڑے گا۔ لہذا اسلام کہتا ہے تم اپنے بچے کو ایسے تربیت کرو کہ ایک گھڑکی دو وہ ہوش میں آ جائے کہ میں محترم ہوں، محترم گھرانے کا ہوں، میں نے کیا کیا، مارنے کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا آج انہی باتوں کا مطالعہ کر کے اب یہ قانون بن گیا اسکولوں میں، وہ یہاں تو بہت سبھی گزرے ہوں گے، کچھ نہ کچھ تو پڑھی ہوگی، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کم سے کم 8-10 سال ہو گیا مجھے پڑھاتے ہوئے، 1 یا 2 بار میرا ہاتھ اٹھا ہے، بس نہیں مان سکتے، اور وہ میری نادانی۔ ہاں اتنی کیپیسٹی ہونا چاہیے، صلاحیت کہ آپ کچھ ایسا کریں کہ یہ شرمندہ ہو جاؤ۔ انسان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، وہ بچہ جو آغوش میں ہے اور آپ کی بات سنتا ہے یعنی سمجھنے لگا، آپ ذرا گھڑکی دیجیے، دیکھیے کیسا سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میری عزت کے اوپر آپ نے ضرب لگائی۔ اتنا سا بچہ جو گودی میں ہے، اس کا مطلب ہمارے اندر عیب ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تربیت نہیں کر پاتے۔ اور اماں کا تو حال ہی ہے جب ہمارے انڈیا میں ہے، ہر بات پہ میں یعنی افسوس سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ذرا سا بھی، حالانکہ تحمل بہت ہے، باخدا اللہ نے جو عورتوں کو قوت برداشت دی ہے، آپ یقین کریں ہمیں اور آپ کو نہیں دیے۔ میں کہہ دوں انصاف کا تقاضا ہے، اگر جو لوگ شادی شدہ ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اگر ایک دن کچن اور بچے کی تربیت ایک دن صبح سے شام تک ابا کے حوالے کر دیں اماں، اور کہتے میں جا رہی ہوں میکے، آج آپ دیکھیے گا، یقین کریں پتیلی الٹی پڑی ہوگی، پانی کھلا ہوا ہوگا، دال گری ہوئی ہوگی، اور جب محترمہ داخل ہوگی، آپ یقین کریں، یعنی یہ حقیقت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مردوں کو
اس کائنات میں کچھ اور کرنا ہے، ان کا کردار الگ ہے اور عورتوں کا کردار الگ ہے، دونوں الگ الگ۔ لہذا یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ انسان سے رابطہ محترمانہ ہونا چاہیے، باعزت ہونا چاہیے۔ ہم آپ کا احترام کریں، آپ ہمارا احترام کریں۔ لہذا ہم آپ کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کریں کہ جو اسلام پسند نہ کرتا، وہ نہیں کر سکتے۔ میں آپ کی بے عزتی نہیں کر سکتا، آپ ہماری بے عزتی نہیں کر سکتے۔ اسلام اگر ہوتا، لیکن اگر اسلام نہ ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہی حال کائنات میں، پودا لگایا، دیکھیے اسلام کتنا حساس ہے۔ اگر آپ نے پیڑ لگایا اور ہرا بھرا ہے، اسلام کہتے ہیں اس کو کاٹا نہیں جا سکتا۔ جو ہرا بھرا درخت ہے اس کے نیچے بیٹھ کے پیشاب کرنا مکروہ ہے، اسلام کہتا ہے۔ پھلدار درخت کے نیچے پیشاب پاخانہ کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ دین بتاتا ہے روابط، پڑوسی اگر ہیں تو پڑوسیوں کا حق ادا کرنا ضروری ہے، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو۔ اب آپ نہیں کہہ سکتے ارے جناب یہ تو، جی آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، اسلامی نظریے کے تحت اگر آپ کا پڑوسی مسلمان نہیں ہے تو آپ کو اس کا احترام اس لیے کرنا ہے کہ آپ مسلم ہیں، چاہے وہ آپ کا لحاظ نہ کرتا ہو۔ ایک چیز یاد آ گئی، ایک صاحب بتا رہے تھے مولانا کلب عابد صاحب مرحوم ہوا کرتے تھے، شاید ہو سکتا ہے آپ میں جو بڑے لوگ ہیں وہ انہوں نے دیکھا ہو، ہم نے دیکھا ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ ان کا ڈرائیور ایک زمانے میں ہندو تھا، مولانا مجلس پڑھنے کے لیے گئے، چائے آئی، دیکھیے ہمارے علماء کا کردار، رابطہ، دیکھیے سب باتیں چھوٹ گئی، 5-10 منٹ باقی ہے ہمارے پاس، اس سے زیادہ ہم کہہ بھی نہیں سکتے ہیں۔ مولانا کے پاس چائے آئی، مولانا بزرگ تھے، چائے لی اور لے جا کر کے اپنے ڈرائیور کو جو مسلمان نہیں تھا، اب اس کا ریئیکشن سنیے۔ اس نے چائے لی اور اس کے بعد جن کے ہاں مجلس تھی، جن کے ہاں لے کے گیا تھا، کہا میں ابھی تک شراب پیتا تھا، مولانا نے مجھے چائے دی ہے، اب میں آج سے شراب نہیں پیوں گا۔ اور سنیں گے تربیت بہت حساس مرحلہ ہے۔ آیت اللہ خوئی سیستانی صاحب کے استاد اور ہزاروں مجتہدین کے استاد آیت اللہ خوئی، ہم لوگ جو ان کی تقلید میں رہے ہیں، وہ کہتے ہیں صبح کی نماز کے وقت میرے والد مجھے جگایا نہیں کرتے تھے، وہ نماز صبح پڑھ کے میرے بستر کے پاس آتے تھے اور میرے پیر سے پیار کرتے تھے، میرا پیر میں ان کی محبت کی گرمی سے، ہونٹوں کی گرمی سے اٹھ جاتا تھا۔ تو خوئی صاحب مجتہد بنے، عالم وقت بنے۔ تربیت کا اگر یہ انداز ہو، اور یقیناً ہماری ماؤں کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے، اور ایسی مائیں ہیں اسی لکھنؤ میں کہ جو اپنے بچوں کو اسی طرح پالتی ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ بعض مائیں ہیں اور بعض میں جنہیں اپنے بچوں کو مارا نہیں ہے، فقط بس آنکھ دکھائی اور کام ہو گیا۔ اسلام احترام کی نگاہ سے انسان کو دیکھتا ہے، کہتا مارنے کی ضرورت نہیں ہے، تم فقط اس کی عزت کا خیال رکھو، بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا کہا ہے کہ تم بچے کو گالی نہ دو۔ دو رد عمل گالی سے ہوتا ہے، ایک تو یہ سیکھتا ہے، دوسرے پلٹ کے آپ کو بھی وہی، کیونکہ بچے کا دل پہلے دن ہم نے کہا تھا بالکل خالی زمین کی طرح ہوتا ہے، جو چیز آپ اس کو کہیں وہ سمجھتا ہے یہی صحیح ہے، کیونکہ ابھی اس کی اتنی عقل نہیں ہے۔ بہرحال ہماری گفتگو نامکمل رہی۔ دین اور انسان کا رابطہ آپس میں کیا ہے، قرآن مجید نے اسے پیش کیا ہے اور حدیثوں نے واضح کیا ہے اور بتایا ہے کہ ہر ایک کا اس دنیا میں باقاعدہ عزت مند احترام والا رابطہ ہے۔ انسان کا اللہ سے عبادت اور اطاعت کا رابطہ، انسان کا انسان سے احترام اور عزت کا رابطہ، انسان کا اس پوری کائنات اور پوری ورلڈ سے کس کا رابطہ، جو جس طرح سے ہے۔ پانی ہے تو پانی کو ہم بہا نہیں سکتے بلا وجہ،
درخت ہے ہرا بھرا ہے تو ہم यूं ही काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, उसके नीचे गलाजत नहीं फेंक सकते. जानवर है मिसाल के तौर पर ऊपर, अगर हम उससे फायदा उठा सकते हैं, फायदा उठाएं, खिलाएं पिलाएं, और अगर फायदा उठा सकते हैं मगर खिला नहीं सकते तो उसको हम आजाद कर दें. इसी महीने में आप हमेशा सुनते रहते आखिरी बात कि जब मौला आखिरी वक्त मस्जिद कुफा की तरफ जाने लगे तो बतख ने आपके कबा का दामन पकड़ लिया. क्यों पकड़ लिया? वो पहचानती थी कि कौन जा रहा है, कि जिसे मालूम था जानवरों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, इंसानों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, और इस कायनात के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए. एक मतलब सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद.